بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اپنے گھروں میں جب بھی آپ بیٹے اور بیٹی کی شادی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، کوئی آپ کے گھر آ رہا ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے نوٹس کیا ہر گھر میں کچھ بزرگ ضرور ہوتے ہیں. کچھ بزرگ جمالی ہوتے ہیں اور کچھ بزرگ جلالی ہوتے ہیں. دونوں بزرگوں سے میں واسطہ پڑتا ہے. جمالی بزرگ میں ان کو کہتا ہوں کہ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے اور یو فیل گڈ. یہ ماں بھی ہو سکتی ہے جن کی تھوڑی عمر زیادہ ہوتی ہے اور بچے ان کے لیٹ بڑے ہوتے ہیں. یہ دادی یا نانی اس گھر میں جو رہنے والی وہ بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے لفظوں سے اللہ معاف کرے، یعنی زبان کم ہوتی ہے، تیر کمان ہوتا ہے. جو بھی جملہ نکلتا ہے ٹھک کر کے آپ کے سینے میں ترازو ہو جاتا ہے. آپ کے کپڑوں پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے، آپ کے اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ، جانے پہ، آپ جو لے کے آئے ان پہ اعتراض ہوتا ہے. یہ معاملہ دونوں طرف ہوتا ہے، یعنی لڑکے کی طرف بھی کوئی نہ کوئی ایسا دانہ ضرور نکل آتا ہے اور لڑکی کی طرف بھی اس طرح کا دانہ کو نکل آتا ہے. ویسے آپ کو اگر ایسا واسطہ پڑے تو آپ تنگ ہو گئے، خوش ہو گئے، یا آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی. میں نے زندگی میں کئی سارے ایسے گھر دیکھے کہ جہاں کی خواتین جنہوں نے اپنی بہوؤں کو یعنی تگنی کا ناچ نچایا، یا اپنی گھر میں رہنے والی بسنے والی لڑکیوں کو، وہ مختلف بیٹوں کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف رشتوں میں ہوتے ہیں، جیسے جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے. یعنی بعض جگہ ماں مر گئی تو پھپھو نے اپنے طور پہ وہ رول سنبھال لیا کہ نو کنسیڈر می یور مدر، اور اب کہ تم کو میں بتاؤں گی کہ تمہاری ماں کو تو عقل نہیں تھی، میں تمہارا گھر چلا کے. یہ جبرن بنتی ہیں ماں، اور یہ جلالی نہیں ہوتی ہیں، جمالی نہیں ہوتی. اچھا، ان کی وجہ سے اس گھر میں جو پھر دکھ اور تکلیف آتی ہے بیٹیوں کو خاص طور پہ. اسی طور پہ میں نے دیکھا کہ جن گھروں میں جو بڑی عورتیں، بڑی بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی اور ان کی عمریں 40 کراس کر جاتی ہیں، ان کے اندر یہ تکلیف دہ رویہ بن جاتا ہے. جب یہ اور 10 سال گزر جاتے ہیں اور اس بیچ میں گھروں کو ایک عذاب والی کیفیت میں، جیسے آپ کہتے ہیں نا تتے توے پہ بٹھا کے سب کو رکھا ہوتا ہے، جب یہ مرنے لگتی ہیں اور ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی جان نہیں نکلتی. جیسے کہتے ہیں نا کہ جان پاؤں میں اٹک جاتی ہے، اور آخری دنوں کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ صحیح نہیں جاتی. ہمارے ہاں تو یہ ماننا ہے وہ خوش بخت ہوتے ہیں وہ بڑے بزرگ، وہ خواتین، وہ مرد کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سوتے میں لے جائے، جاگتے میں، نماز پڑھتے ہوئے، سجدے میں، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائی، آنکھ کھلی نہیں کھلی، اور پتہ چلا کہ جو دم مسافر ہوا، دم کہتے ہیں روح کو چلی گئی. پر جن لوگوں پہ یہ برا وقت آتا ہے، پھر ان کے جو سب سے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، بیٹا ہو، میاں ہو، باپ ہو، وہ پھر لٹرلی لوگوں کے ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ساس نوں، اپنی نند نوں، اپنی پھپھو نوں، اپنی چاچی نوں، جو بھی وہ خاتون کا نام ہے، انہوں معاف کر دے، وہ جان نہیں نکل رہی. ایسے میں بعض لڑکیاں پھر سخت دل ہو جاتی ہیں اور کہتی نہیں، ہم نے نہیں معاف کرنا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ماں نے اپنے بیٹے سے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس سے دور ہو گئے. اب وہ صحابی تھے، جان نہیں نکلی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ نے پوچھا تو پتہ چلا کہ والدہ ناراض ہیں. یہ والد بھی ہو سکتا ہے. اور اس ناراضگی سے آپ نے ان کو سمجھایا لیکن نہیں مانے، اور اس کو جو درد اور تکلیف ہو رہی تھی اس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری منظر کشی کی کہ اس کے ساتھ، اس کے مرنے کے بعد جس طرح اس کی ہڈیاں، اس کا جسم آگ میں جلائی جائیں گی، اور کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے تمہاری نافرمانی کی، تمہارا دل دکھایا، تو اللہ تمہاری سائڈ پہ ہے اور تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوگا. اگر تم معاف کر دو گی تو اس کی جان نکل جائے گی، ورنہ اسے جان کنی کہتے ہیں. جان نکلنے کا جو عذاب ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش ہمارے بچوں کو ہم سب بتاتے ہیں
کاش ہماری بڑی عورتوں کو اور ان بڑے بعض شرارتی مردوں کو بھی کوئی سمجھا سکے کہ جن کے گھروں میں جب خوشی آنی ہوتی ہے، نیا مہمان آنے والا ہوتا ہے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کوئی نیا رشتہ آتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جمال والا کام کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ مرنے لگو تو آپ کی جان عذاب سے آرام سے نکل جائے. جب آپ چلے جاؤ تو آپ کی چیزوں کو باندھ کے کہیں اسٹور میں پھینک نہ دیا جائے کہ آپ کی کوئی یاد، آپ کا کوئی ذکر اس گھر میں نہ ہو، چونکہ ہر ذکر کے ساتھ اتنا دکھ لپٹا ہوا ہوتا ہے. اور یہ وہاں رہنے والے آپ کے سارے سگے ہی ہوتے ہیں، پر آپ کی یادوں سے وہ یوں پیچھا چھڑاتے ہیں. اگر ان کو کوئی بتا دے تو شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ نوکروں کا دل بھی رکھا جا سکتا ہے، ان سے بھی محبت اور دعائیں لی جا سکتی ہیں، اپنی سگی بہو سے بھی دعائیں لی جا سکتی ہیں، اپنے ان قریبی عزیزوں سے جن کو ہم تنگ کر کے جن کی زندگیوں کو عذاب کرتے ہیں وقتی طور پہ، آپ کے جانے کے بعد وہ بد دعائیں دیتے ہیں، آپ کی جان کے نکلنے کی، آپ کو سزا کی. یعنی بعض دفعہ میں نے ایسے لوگوں کو بد دعائیں دیتے دیکھا کہ اللہ معاف کرے، جن کی زندگی کو یہاں تک آپ نے ان کا سانس بند کر دیا تھا. مجھے ایک آدھ دفعہ کسی میں غصہ آیا تو میں نے وہ جو حد غصے کا اظہار کیا، وہ یہ کہا کہ جا تینوں اللہ پوچھے. اچھا، یہ جملہ میں نے کہیں اپنے بچپن میں سنا تھا اپنے دادی سے. یہ بہت سخت جملہ ہے اگر آپ فیل کریں. یعنی اللہ سے ہم دعا کیا کرتے ہیں، اللہ ہمیں نہ پوچھنا، بغیر سوال و جواب کے ہم کو بخش دینا. اور اللہ معاف کرے اگر کسی کو اللہ روک لے اور اس سے اس کا حساب کرنا شروع کر دے تو اس حساب میں سے کوئی بندہ نکل نہیں سکے گا. اس کے ہاتھ، پیر، زبان، ایک ایک جسم کا انگ ساتھ گواہی دے گا. کسی کو اور گواہی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہونی. اور وہ گواہیاں سب یہ ہونی کہ اس نے کتنا لوگوں کو ٹارچر کیا، کتنا عذاب کیا. سو جب بھی آپ اپنے پیاروں کی، بچوں کی، بچے بڑے عورت شادیاں کرنے لگیں تو ان کی ماؤں کو اور اس گھر میں ان کی بڑی بہنوں کو یہ ضرور بتایا کریں کہ یہ رشتہ ہم گھر کی خوشی کے لیے، نسل کے لیے کرنے لگے ہیں، یا دکھ کی فصل کاشت کرنے کے لیے. اور نہ تم کو جہنم کا دروغہ بنایا گیا کہ تم لٹھ لے کے اور گرز لے کے بیٹھ جاؤ کہ اب تم نے ایون تم ان کے کمرے کے دروازے بند نہیں کرنے دیتے، تم وہاں بچہ نہیں ہونے دیتے، تم ان کو خوش نہیں ہونے دیتے، تم کہیں جانے نہیں دیتے. یعنی یہ ظلم کی انتہا ہے کہ جس بیٹی کو بیاہ کے لائے ہو اس کو اس کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے، نہیں ملنے جانا. اپنی بیٹیوں کو تو روز روز بلا لیتے ہو. ان پہ ہر وہ پابندی لگاؤ گے کھانا کھانے کی، تم نے چائے دوبارہ کیوں پی، تم نے انڈا کیوں کھا لیا، تم نے یہ کیوں کر لیا، تم نے وہ کیوں کر لیا. یعنی اللہ معاف کرے، شاید دنیا کا کوئی بدترین آدمی، یہ جیل میں بھی کیفیت نہیں ہوتی، وہاں بھی جب آپ دینے لگتے ہیں کھانا تو اس وقت ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ نہیں رکھتے، وہ جو ان کی ٹرے وری ہوتی ہے اس میں دے دیتے ہیں. یہ تو گھر ہوتا ہے، گھر کو جنت جیسا بننا چاہیے تاکہ وہ ماحول اتنا اچھا ہو کہ آنے والی بھی خوش ہو، اپنی خوش بختی میں ناز کرے کہ کن لوگوں میں چلی گئی ہوں، فرشتوں جیسے لوگوں میں. اور اللہ معاف کرے اگر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے کچھ اور لفظ وہ استعمال کرے تو یہ تو بہت دکھ دینے والی بات ہوگی نا. پر یہ دکھ آپ کو ہوگا اس لیے کہ آپ نے وہ دکھ کاشت کیا، اس کے بیج بوئے. تو جب بھی خوشی کاشت کرنے لگے تو وہاں سے پھر دکھوں کے کانٹے آس پاس، جیسے کسان کھیت تیار کرتا ہے، اس کھیت میں سے ہر جو بوٹی ہے اس کو نکال دیتا ہے، بیجوں کے ساتھ دوائی بھی کرتا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، تاکہ صرف وہ پودے اگیں خوشی کے، محبت کے، راحت کے. وہاں ایسی خودرو اور ظالمانہ قسم کی بوٹیاں نہ پیدا ہوں جو اصل خوراک کو کھا جائیں اور پھر آپ بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاؤ. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. زندگی ہے خوبصورت، خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت رنگوں سے. اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں، ان کی افیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور میں ہوں اختر عباس، آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس. یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا، اپنے لیپ ٹاپ پہ، اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے. یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا، 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا. یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے، یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے، اس غصے کے اوپر بیٹھیے، اس کو سنبھالیے، اس کو اپنی قوت بنائیے. یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو
اس کورس کو کرنا بےحد آسان. فون اٹھائیے, کال کیجئے 033274684746. ہمیں آپ کا نام چاہیے, ای میل, واٹس ایپ نمبر, اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ, جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے, دن کے 1 بجے, جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے. یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا, اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے, 12 کورس ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, پرسنالٹی گرومنگ پہ, باڈی لینگویج پہ, کمیونیکیشن سکلز پہ. انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے, یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے.